اللہ 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 اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت صدقہ کی منفی شرائط۔ اس آیت میں صدقہ کے قبول ہونے کی دو منفی شرطیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دے کر احسان نہ جتائیں، دوسرے یہ کہ جس کو دیں اس کو عملاً ذلیل و خوار نہ سمجھیں اور کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے وہ اپنی حقارت و ذلت محسوس کرے یا اس کو ایذا پہنچے۔ تیسری آیت قول معروف میں بھی صدقات و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ان دو شرطوں کی مزید وضاحت کی گئی ہے جن کا بیان اس سے پہلی آیت میں ہو چکا ہے۔ ایک یہ کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جتائیں، دوسرے یہ کہ جس کو دیں اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے وہ اپنی ذلت و حقارت محسوس کرے یا جس سے اس کو ایذا پہنچے۔ وضاحت اس طرح کی گئی کہ ناداری یا معذوری کی حالت میں سائل کے جواب میں کوئی معقول و مناسب عذر پیش کر دینا، اور اگر سائل بدتمیزی سے غصہ دلا دے تو اس سے درگزر کرنا ہزار درجے بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد اس کو ایذا پہنچائی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ خود غنی و حلیم ہے، ان کو کسی کے مال کی حاجت نہیں، جو خرچ کرتا ہے اپنے نفع کے لیے کرتا ہے۔ تو ایک عاقل انسان کو خرچ کرنے کے وقت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرا کسی پر احسان نہیں، میں اپنے نفع کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور اگر لوگوں کی طرف سے کوئی ناشکری بھی کرے تو اخلاق الہیہ کے تابع ہو کر عفو درگزر سے کام لے۔ چوتھی آیت میں اسی مضمون کو دوسرے عنوان سے اور بھی تاکید کے ساتھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، زبان سے احسان جتلا کر یا برتاؤ سے ایذا پہنچا کر۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جس صدقہ خیرات کے بعد احسان جتلانے یا مستحقین کو ایذا پہنچانے کی صورت ہو جائے وہ صدقہ باطل کالعدم ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ اس آیت میں صدقہ کے قبول ہونے کی ایک اور شرط کا اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں کے دکھاوے اور نام و نمود کے واسطے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر کچھ مٹی جم جائے اور اس میں کوئی دانہ بوئے، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے اور اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ نہ دکھلائیں گے۔ اس سے قبولیت صدقہ و خیرات کی یہ شرط معلوم ہوئی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کرے، دکھلاوے یا نام و نمود کی نیت سے نہ ہو۔ نام و نمود کی نیت سے خرچ کرنا اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن بھی اگر کوئی خیرات محض نام و نمود اور ریا کے لیے کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ پھر اس جگہ لا یؤمن باللہ کے اضافہ سے شاید اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ ریاکاری اور نام و نمود کے لیے کام کرنا اس شخص سے متصور ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ریاکاری اس کے ایمان میں خلل کی علامت ہے۔ آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راستہ نہ دکھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات اور آیات جو سب انسانوں کے لیے عام ہیں، کافر جو ان ہدایات پر نظر نہیں کرتے بلکہ تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہدایت قبول نہیں کرتے۔ پانچویں آیت میں صدقہ مقبولہ اور انفاق مقبول کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنے مال خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ ہو کسی ٹیلے پر اور اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ اپنا پھل لایا ہو دو چند، اور اگر ایسے زور کی بارش بھی نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے جانتے ہیں۔ اس میں اخلاص نیت اور رعایت شرائط مذکورہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت اس مثال سے واضح کر دی گئی کہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو وہ کافی اور موجب ثمرات آخرت ہے۔ چھٹی آیت میں صدقہ و خیرات میں شرائط مذکورہ کی خلاف ورزی کرنے پر صدقہ کے باطل و مردود ہونے کا بیان بھی ایک مثال میں اس طرح واضح فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا، اس کے نیچے بہتی ہوں نہریں، اور اس شخص کے باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں قوت نہیں، ان حالات میں اس باغ پر ایک بگولا آوے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی
طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ خلاف شرائط صدقہ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ وہ بظاہر وہ صدقہ کر کے آخرت کے لیے بہت سا ذخیرہ جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ذخیرہ کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اور اس مثال میں جو چند قیدیں بڑھائی گئیں، اس کا بڑھاپا آ گیا، اس کے اولاد بھی ہے، اور اولاد بھی چھوٹے بچے جو ضعیف کمزور ہیں۔ ان قیدوں کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں کسی کا باغ یا کھیتی جل جائے تو اسے یہ امید ہو سکتی ہے کہ پھر باغ لگا لوں گا، اور جس شخص کے اولاد نہ ہو اور اس کو دوبارہ باغ لگانے کی امید بھی نہ ہو تو باغ جل جانے کے بعد بھی اس کو کوئی خاص فکر معاش کی نہیں ہوتی۔ اکیلا آدمی جس طرح چاہے تنگی ترشی سے گزارا کر سکتا ہے، اور اگر اولاد بھی ہو مگر جوان صالح ہوں جن سے یہ توقع کی جائے کہ وہ باپ کا ہاتھ بٹائیں گے اور مدد کریں گے، ایسی صورت میں بھی انسان کو باغ کے جل جانے یا لٹ جانے پر بھی کچھ زیادہ صدمہ نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد کی فکر سے فارغ ہے، بلکہ اولاد اس کا بھی بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ غرض یہ تینوں قیدیں شدت احتیاج کو بیان کرنے کے لیے لائی گئیں کہ ایسا شخص جس نے اپنا مال اور محنت خرچ کر کے ایک باغ لگایا اور وہ باغ تیار ہو کر پھل بھی دینے لگا، اور اسی حالت میں اس کا بڑھاپا اور کمزوری کا زمانہ بھی آ گیا، اور یہ شخص صاحب عیال بھی ہے اور عیال بھی چھوٹے اور کمزور بچے ہیں، تو ان حالات میں اگر لگایا ہوا باغ جل جائے تو صدمہ شدید ہوگا اور تکلیف بے حد ہوگی۔ اسی طرح جس شخص نے ریاکاری سے صدقہ و خیرات کیا، یہ گویا اس نے باغ لگایا، پھر موت کے بعد اس کی حالت اس بوڑھے جیسی ہو گئی جو کمانے اور دوبارہ باغ لگانے کی قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ موت کے بعد انسان کا کوئی عمل ہی نہیں رہا، اور جس طرح عیال دار بوڑھا اس کا بہت محتاج ہوتا ہے کہ پچھلی کمائی محفوظ ہو تاکہ ضعیفی میں کام آئے، اور اگر اس حالت میں اس کا باغ اور مال متاع جل جائے تو اس کے دکھ اور درد کی انتہا نہ رہے گی۔ اسی طرح یہ صدقہ و خیرات جو ریا و نمود کے لیے کیا گیا تھا، عین ایسے وقت ہاتھ سے جاتا رہے گا جب کہ اس کا بہت حاجت مند ہوگا۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ایک بڑی شرط اخلاص ہے، کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا جائے، کسی نام و نمود کا اس میں دخل نہ ہو۔ اب اس پورے رکوع کی تمام آیات پر مقرر نظر ڈالیے تو اس سے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی 6 شرائط معلوم ہوں گی۔ اول، اس مال کا حلال ہونا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ نمبر 2، دوسرے طریقے سنت کے مطابق خرچ کرنا۔ تیسرے، صحیح مصرف میں خرچ کرنا۔ چوتھے، خیرات دے کر احسان نہ جتلانا۔ پانچویں، ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو جن کو یہ مال دیا گیا ہے۔ چھٹے، جو کچھ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ دوسری شرط یعنی طریقے سنت کے مطابق خرچ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس کا لحاظ رہے کہ کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو، اپنے عیال کی ضروری اخراجات بغیر ان کی رضامندی کے بند یا کم کر کے صدقہ و خیرات کرنا کوئی امر ثواب نہیں۔ حاجت مند وارثوں کو محروم کر کے سارے مال کو صدقہ و خیرات یا وقف کر دینا تعلیم سنت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہزاروں صورتیں ہیں۔ طریقے سنت یہ ہے کہ مصرف کی اہمیت اور ضرورت کی شدت کا لحاظ کر کے مصرف کا انتخاب کیا جائے، عام طور پر خرچ کرنے والے اس کی رعایت نہیں کرتے۔ تیسری شرط کا حاصل یہ ہے کہ ثواب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک سمجھ کر نیک نیتی سے اس میں صرف کر دے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مصرف شریعت کی روح سے جائز اور مستحسن بھی ہو۔ کوئی شخص ناجائز کھیل تماشوں کے لیے اپنی جائیداد وقف کر دے تو وہ بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہی حال ان تمام کاموں کا ہے جو شریعت کی روح سے مستحسن نہیں ہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔